شراب حرام ہے. اب اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک نے اس کو حرام فرما دیا. تو ہر وہ چیز جو حرام قطعی ہے، حرام قطعی جس کا ثبوت نص قطعی سے کہ یہ حرام ہے، اب اس کو کوئی حلال کہہ دے گا، جائز کہہ دے گا. میں نہیں کہہ رہا، ہمارا اسلام کہہ رہا ہے فقط کفر، ہی کافر ہو گیا. اس کی طبیعت اسے مسلمان کہہ رہی ہوگی، اللہ کی شریعت اسے کافر کہہ رہی ہوگی. اس لیے میں شروع میں آپ حضرات کو یہ بھی مشورہ دینا چاہوں گا، جب بھی شرعی معاملہ کوئی آ جائے، گھر کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، روزگار کے معاملے میں، فیملی کے بارے میں، بچوں کے معاملے میں، کسی بھی اینگل سے، تو آپ ماشاءاللہ ہمارے یہاں دارالفتہ کھل رہا ہے، دارالفتہ تشریف لائیے. شام 5 بجے سے 9 بجے تک کی ٹائمنگ ماشاءاللہ دی ہوئی ہے. تو اب یہاں تشریف لائیں اور اپنا مسئلہ رکھیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. انشاءاللہ آپ کو کتابوں کی روشنی میں بتایا جائے گا شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. اس امت کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مفسر قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم ایسی چیز ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالی علم عطا فرما دیتا ہے تو اس کے صدقے میں اسے بادشاہت بھی دے دیتا ہے، مال و دولت بھی دے دیتا ہے. ایک ایگزامپل انہوں نے دی، فرمایا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا اے سلیمان، علم، مال و دولت اور بادشاہت، ان 3 چیزوں میں سے آپ کسی ایک چیز کا سلیکشن کر لیں. علم لے لیں یا بادشاہت لے لیں یا مال و دولت لے لیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھی تو جس چیز کا سلیکشن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس چیز کا نام ہے علم. آپ نے علم لیا تو آگے فرماتے اللہ تعالیٰ نے اس کے سلیکشن کے صدقے میں آپ کو مال و دولت بھی دی دی، بادشاہت بھی دی دی. پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں جن میں نمبر 1 پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے. حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جن کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک میں اتنا سمجھتا ہوں شاید ہر مسلمان کو یاد ہو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی البابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم کو کچھ وجہوں سے، کچھ ریزن سے مال پر فضیلت حاصل ہے. مال افضل نہیں ہے، علم افضل ہے. وجہ کیا اس کی؟ تو کچھ وجہ حضرت علی نے بتائی. نمبر 1 فرماتے ہیں علم نبیوں کی میراث ہے اور مال فرعونیوں کی میراث ہے. نمبر 2 فرماتے ہیں کہ مال کی حفاظت انسان کرتا ہے جبکہ علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے. نمبر 3 آپ فرماتے ہیں مال جتنا خرچ کرو گے گھٹتا جائے گا، علم جتنا خرچ کرو گے بڑھتا جائے گا. نمبر 4 آپ فرماتے ہیں علم مال جو ہے مال وہ دنیا میں ساتھ رہتا ہے مگر علم قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے. نمبر 5 آپ فرماتے ہیں مال مسلم غیر مسلم دونوں کو ملتا ہے مگر علم دین صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے. نمبر 6 آپ فرماتے ہیں دینی معاملے میں ساری دنیا کے لوگ علم والے کے محتاج ہیں، مال والے کے نہیں. اور نمبر 7 آپ فرماتے ہیں پل صراط پر جب گزر ہوگا نا تو علم کی برکت سے علم والا گزر جائے گا، مال کی وجہ سے مال والا رہ جائے گا. یہ حضرت علی کا قول ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو کیا فرمایا؟ ہر معاملے میں دنیا کے لوگ علم والے کے محتاج ہیں، مال والے کے نہیں. اور اسی کا اشارہ، بلکہ اشارہ نے پورا ججمنٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میرے بندو جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. لہٰذا اگر مجھے کسی مسئلے کے بارے میں نہیں آتا کنتو پرنتو اگر مگر چونکہ چنا کے کر کے اس مسئلے کا حل نہ نکالوں بلکہ علماء کرام کے پاس جاؤں کہ حضرت اس مسئلے میں ہمارا اسلام ہم سے کیا فرماتا ہے. آخری بات، علم کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری قوم نے حلال کو حرام سمجھ لیا ہے، حرام کو حلال سمجھ لیا ہے، جائز کو ناجائز سمجھ لیا، ناجائز کو جائز سمجھ لیا، صحیح کو غلط سمجھ لیا، غلط کو صحیح سمجھ لیا. علم نہ ہونے کی وجہ سے. علم ہوگا تو انشاءاللہ کبھی آپ بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ. تو علم حاصل کیجیے، اور علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا، ان کی بارگاہ میں آنا، ان سے مسائل پوچھنا ہے. تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. میں تو خاص طور سے اہل محلہ سے، محلہ مومنان اور اس کے اطراف کے جو اسلامی بھائی ہمارے ان سے گزارش کرتا ہوں اللہ توفیق دے رہا تو روزانہ حاضر ہوئیے یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ، روزانہ حاضر ہوئیے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ لے کر آئیے. اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مفتی صاحب کے پاس آپ ایسے آ جائیے کہ حضرت ہمیں کوئی مسئلہ بتائیے، آج کوئی نکاح کا مسئلہ بتائیے،
آج کوئی طلاق کا مسئلہ بتا دیجیے. حضرت نماز کے اندر جو ہماری پبلک، ہماری عوام، ہماری جنتا جو موٹی موٹی غلطیاں کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے یا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا نمبر 2 جن کی وجہ سے نماز میں سجدے سو واجب ہو جاتا ہے، وہ کیا ہیں؟ اور یاد رکھیے گا یہ مسائل ہوئے پیارے اسلامی بھائیوں جو کتابوں کے ذریعے ہمارے علماء حل کریں گے، ہم نہیں کر سکتے. میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہوں، مفتی خالد صاحب خاص توجہ فرمائیں گے. ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر اس کو طبیعت سے حل کریں گے تو دیکھو کیسے حل ہوگا. ایک بندے نے، توجہ رکھیے گا، ایک بندے نے نماز پڑھی، اب چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو، فرض ہو، وتر واجب ہو، سنت موقدہ ہو کہ غیر موقدہ ہو یا نفل ہو وغیرہ وغیرہ. اس نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی. دوسری میں کھڑا ہوا انا اعطیناک الکوثر، مطلب پیچھے چلا گیا. جبکہ ہمارے علماء نے بتایا حالت نماز میں الٹا قرآن پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس نے پڑھ لیا. اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ مت بتائیے پلیز. دیکھیے آپ اپنے دل سے پہلے پوچھیے کہ میں اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اور یہ بھی غور کیجئے کہ ہم کیا کرتے ہیں ایسی سچویشن میں. امام صاحب سے جا کے ملتے، مفتی صاحب سے جا کے ملاقات کرتے، عالم دین سے جا کے شرف ملاقات حاصل کرتے، استاد صاحب، حضرت صاحب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، ہم کیا کرتے سنو، اس مسئلے پر ہماری قوم کا کیا موقف ہے، ہماری قوم اس بارے میں کیا کہتی ہے. تو ہماری قوم کا یہ نظریہ ہے، دماغ لگائے گی، قرآن پاک سیدھا پڑھنا واجب ہے نا. ہاں سیدھا پڑھنا واجب ہے، مطلب اگر آپ نے پہلے قل یا الکافرون پڑھی ہے تو دوسری میں اذا پڑھیے، پہلے میں اگر آپ نے قل یا الکافرون پڑھی ہے تو دوسری میں قل واللہ احد پڑھیے. اسی طرح نا آگے جائیں گے، پیچھے نہیں آئیں گے. اگر کوئی پیچھے آ گیا تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے آیا ہے تو نماز واپس سے پڑھنا واجب ہو جائے گی، اور اگر بھول سے آیا ہے تو سجدے سے واجب ہو جائے گا. میں نے جو جواب دیا ہاں یا نہ مت کریے گا، اپنے دل سے پوچھیے گا آپ کے دل میں یہی جواب ہے کہ نہیں. ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، ہاں یا نہ مت بولیے، اپنے دل سے پوچھیے آپ کے دل میں جواب ہے کہ نہیں. جی ہاں، ہماری قوم کے زیادہ تر لوگ اس مسئلے میں یہی جواب اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ اس کا یہ مسئلہ ہوگا. مگر پوچھیے حضرت قبلہ مفتی خالد یوسف مصباحی مقدس اللہ علیہ سے بہار شریعت میں فتاوی شامی در مختار کے حوالے سے پورا مسئلہ کیا لکھا ہوا ہے. نمبر 1، اگر بندے نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو مکروہ تحریمی ہے، مگر اس کی بنیاد پر نماز کو واپس سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن گنہگار ہوا ہے بندہ، اور بھول سے ہو گیا، نماز ہو گئی، گنہگار بھی نہیں ہے، سجدے سے بھی واجب نہیں. یہ مسئلہ ہے. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، آپ یہاں کھڑے ہو کر 2 شبد جو میں بول رہا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے علم کے آدھار پہ شرعی مسائل کو حل ہرگز نہ کریں. جس طرح ہم اپنے پارٹس اور باڈی کی بیماری کو انجینئر کے پاس لے کے نہیں جاتے اور خود سے بھی علاج نہیں کرتے بلکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے، اسی طریقے سے شرعی کوئی مسئلہ ہو جائے، حلال و حرام، جائز و ناجائز، غلط یا صحیح کی تمیز کرنی ہو، میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی تو مکروہ تنزیہ ہوئی کہ مکروہ تحریمی ہوئی، اس کا مسئلہ ہم اپنی اٹکل سے حل نہیں کریں گے بلکہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر عمل کرتے ہوئے علماء اکرام کے پاس بھی جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آخری بات، علم کی اہمیت کے حوالے سے علم کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، ان میں ایک ہے علم فقہ. یہی علم فقہ ہے جو علم قرآن اور علم حدیث کے فیضان سے جاری ہوتا ہے، اور تمام علوم میں یہ علم سب سے افضل ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ علم فقہ کے ذریعے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. ابھی میں نے شروع میں ایک مثال دی، اوپر والا جانے. یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا اوپر والا جانے؟ آپ قرآن پاک کے 30 پاروں کو دیکھ لیں، قرآن پاک کے 114 سورتوں کو دیکھ لیں، قرآن پاک کے 540 رکوع پڑھ لیں. آپ کو قرآن پاک میں آیتوں میں یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ پاک کو اوپر والا کہنا کیسا، نہیں ملے گا. آیتوں میں آپ کو یہ مسئلہ کہیں نہیں ملے گا. تفسیر میں ضرور ہے، ہم کہتے ہیں تبیان لکل شیء، قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، روشن بیان موجود ہے، مگر اسی آنکھ میں تو چاہیے نا. تو بظاہر آیت میں آپ کو اس کا مسئلہ نہیں ملے گا، یہ آپ کو دارالفتہ میں آنا پڑے گا، علماء اہل سنت سے معلوم کرنا پڑے گا. تو آپ کو علماء اہل سنت بتائیں گے، اور اس مسئلے کو بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. علم فقہ کی اہمیت کو براہ کرم سمجھیے، اور جو بندہ علم فقہ کا ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے نا، اسی کو فقیہ کہتے ہیں، اسی کو مفتی کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، ہم نے بھی عالم کورس کیا ماشاءاللہ، مفتی قرآن صاحب نے بھی کیا، اور ابھی ہم دونوں ماشاءاللہ سمجھیے یہ دوسری ادارے میں سے مفتی کورس کر رہے ہیں، میں دوسری ادارے سے کر رہا ہوں، لیکن چل رہے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ. ان کا بھی سیکنڈ لاسٹ ایئر ہے، میرا بھی سیکنڈ لاسٹ ایئر ہے. آنے والے سال انشاءاللہ ان کی بھی دستار ہو جائے گی، ہماری بھی دستار ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ نے چاہا تو اللہ کے کرم سے میں ایک بار تمہارے بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ، بہت خوش نصیب ہیں آپ. اب آخری بات سن لیں بس اسی مسئلے کو لے کر کے، اور علم فقہ کی اہمیت کو سمجھیے. علم فقہ بتائے گا غلط کیا صحیح کیا.
اب ہماری قوم کے زیادہ تر لوگ اللہ کی شان میں جملے استعمال کرتے ہیں اوپر والا جانے اوپر والا جانے. تو اللہ کو اوپر والا کہنا کیسا؟ نمبر 1 کفر ہے. دیکھیے مفتی صاحب کی توجہ فرمائیے. نمبر 1 کفر. کفر ہو گیا. جی ہاں کفر ہے. صرف ناجائز اور حرام نہیں کفر. یار تو سارے لوگ کافر ہو گئے. نہیں پورا مسئلہ سنیے. ابھی صرف کفر ہونے سے کہنے والا کافر نہیں ہوتا, یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ بھی ضروری ہے مسئلہ یاد رکھنا. اللہ کو اوپر والا کہنا کفر ہے. کفر ہے جی ہاں کفر ہے. مگر کفر کی 2 قسمیں. نمبر 1 کفر لزومی, نمبر 2 کفر التزامی. کفر لزومی سے بندہ فوراً کافر نہیں ہوتا. کفر التزامی سے فوراً کافر ہو جاتا ہے اور اس کی نیت بھی نہیں دیکھی جاتی. اب یہ جو بندے نے کہا نا اوپر والا جانے, اوپر والا جانے, اللہ کے لیے اوپر والا کا لفظ بول رہا ہے, کفر لزومی. کفر لزومی کا مطلب اس کی نیت دیکھی جائے گی. اب بھائی تیری نیت کیا, تو نے اللہ کو اوپر والا بولا, تو وہ کہہ رہا ہے بھائی میری نیت یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ بلندوں والا ہے نا اس لیے اللہ کو میں نے اوپر والا بول دیا. ورنہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پا کے اوپر نیچے آگے پیچھے ڈائریکشن سے اللہ پا کے, میں نے تو اس لیے بولا ہے کہ اللہ کی شان بلندوں والا ہے. تو مفتی خالد صاحب کیا فتویٰ دیں گے, مولانا غفران صاحب کیا فتویٰ دیں گے؟ یہ فتویٰ دیں گے یہ بندہ کافر نہیں ہوا, لیکن اس نیت کے ساتھ بھی اللہ کو اوپر والا کہنا حرام ہے. یہ ہے کفر لزومی. اس میں بچت ہو جاتی ہے اگر نیت صحیح ہے تو, لیکن اس نیت کے آدھار پر بھی آپ اللہ کو اوپر والا نہیں کہہ سکتے. سیکنڈ, اگر معاذ اللہ کسی کی یہ نیت تھی اللہ کو اوپر والا کیوں بولا رہے, اس لیے بولا کہ اللہ اوپر رہتا ہے, استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اگر اس نے اس نیت کے ساتھ بول دیا کہ اللہ اوپر رہتا ہے معاذ اللہ, اب ہمارے علماء کیا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ ثابت کرنا کفر التزامی ہے, لہٰذا یہ بندہ فوراً آؤٹ آف اسلام باؤنڈری, اسلام کی باؤنڈری سے باہر ہو چکا. اس پر کلمہ پڑھنا فرض. اگر شادی شدہ ہے تو نئے مہر کے ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی میں نیا نکاح پڑھنا فرض. اور اگر کسی پیر کامل کا مرید تھا تو بیعت کٹ ہو گئی, واپس سے مرید ہو گئی. یہ کفر التزامی. تو چند الفاظ کے ساتھ, حالانکہ میرا ترتیب کے ساتھ بیان اس لیے نہیں ہو پایا کہ مجھے ابھی اینڈ ٹو اینڈ مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ کو کرنا ہے, تو جو باتیں میرے ذہن میں آئی مطالعے کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر دی. آخری گزارش یہ ہے تمام اسلامی بھائی, اس دارالفتہ کو کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ جانے. نعمت غیر مترقبہ کہتے ہیں اس نعمت کو جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی نعمت ہم کو ملے گی. اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب کو سلامت رکھے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا قدم اٹھایا. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ان کو کتنی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا, جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں کا ماحول ہے. میں تو آخر میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم جیسی محبتوں کا صدقہ عطا فرمائے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہو جانا, یہ ہماری قوم کا وتیرہ بن چکا ہے. اگر اس طرح اگر ناراض ہوں گے تو یاد رکھیے گا نہ دنیا کا کام ہو سکے گا نہ دین کا کام ہو سکے گا. دنیا اور دین دونوں کا کام ہوئے گا اتفاق سے, اتحاد سے, محبت سے. اللہ پاک ہم سب کو بڑی توفیق عطا فرمائے. اس دارالفتہ کو غوث اعظم کے صدقے میں, اعلیٰ حضرت غریب نواز کے صدقے میں دین کی رات بار ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ہمارے بیچ آج کی بزم نور کے, بزم علم کے چیف گیسٹ, مہمان خصوصی, نازش قوم ملت, امانت اہل سنت, استاذ العلماء, زینت افتاء و تدریس, حضرت قبلہ مولانا مفتی محمد خالد ایوب صاحب مصباحی مدثر دور علی تشریف فرمائے. میں حضرت والا کی خدمت اعلیٰ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی اور عرفانی ملفوظات عالیہ سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں. آپ حضرات بیداری کا ثبوت پیش کر دیں. نعرہ تکبیر. ایک بات بول سکتے ہیں, میں نے چھوٹی سی کہہ دوں, نعرہ تکبیر لگایا نا میں نے کیا کہا میں نے نعرہ تکبیر لگانے سے اپنی بیداری کا ثبوت پیش کریں. اس پر ہماری توجہ نہیں. مفتی صاحب انشاءاللہ اگر وقت ملے گا اس پر کلام فرمائیں گے. یہ ہمارے جلسوں میں بہت عام ہے, بہت عام. اب میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں, حضرت کا استقبال کر لیتے ہیں. نعرہ تکبیر. استقبال نہیں, باقاعدہ الجامعۃ الاشرفیہ کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے. یہ بھی ہمارے قوم کی بہت بڑی غلطی ہے. نعرہ تکبیر کا اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کا ذکر کسی کے استقبال کے لیے نہیں لگتا, چاہے وہ کتنے بڑے مفکر ہو. اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اللہ کے ذکر کی نیت کرنی ہے. اور یہاں میں نے آپ کو کیا کہا, بیداری کا ثبوت پیش کیجیے. اللہ کا ذکر کرنا اور بیدار ہو جائیے. ٹھیک ہے, اگر میں یہ نہ استعمال کرتا حضرت کا استقبال کر رہے ہیں تو مفتی نظام الدین صاحب قبلہ محقق کے مسائل جدیدہ کا اور دیگر علماء اشرفیہ کا باقاعدہ اس پر فتویٰ موجود ہے کہ کسی کے استقبال کے لیے نعرہ لگانا, ذکر کرنا یہ ناجائز ہے. تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا انشاءاللہ. اگر اس سے کوئی غلطی دوران گفتگو ہوئی ہو, مفتی صاحب سے گزارش کروں گا اپنی گفتگو کے دوران سب کے سامنے اصلاح بھی فرما دیجیے گا. غلطی ایک کرنے والا ہے مگر اصلاح انشاءاللہ سب کی ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, دارالفتاء والقضاء. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في الملك صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب مشترکہ طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک پاکیزہ گھڑی کا ہمیں گواہ بنایا. دارالفتہ کی ضرورت کیا ہے، فقہ کا مطلب کیا وہ ہم اور آپ سب نے سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم فقہ یعنی اسلامک لا، اسلامک قانون، اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلا فرمانا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ، اور فقیہ کا مطلب ہوا دین کی سمجھ رکھنے والا شخص. یعنی یہ جو علماء ہوتے ہیں خاص طور پر مفتیان کرام، تو گویا یہ دین کی عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں. اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور اس نے ہم سب کو چند چیزوں کا پابند بنایا، چند قوانین کا پابند بنایا. ہم بے بہار نہیں ہیں کہ جو جی میں آئے کرتے رہیں، کرتے چلے جائیں، بلکہ ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس اسٹائل میں گزاریں، یہ کریں یہ نہ کریں. اور اس میں بھی پھر تفصیل ہے، اس میں بھی کوئی جھول جھال نہیں ہے کہ کرنا ہے. اور یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام میں ہر چیز کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ پیش کیا گیا. جیسے کرنا میں بہت کچھ ہے، کرنا فرض بھی ہو سکتا ہے، واجب بھی ہو سکتا ہے، سنت مستحب بھی ہو سکتا ہے، مباح بھی ہو سکتا ہے. اور نہ کرنے میں حرام سے لے کے مکروہ تنزیہ تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ صرف اسلام ہے جو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتا ہے. دنیا عام طور پر مورل ویلیوز پہ دھیان دیتی ہے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسلام اکیلا مذہب ہے جو گول مال بات نہیں کرتا، بلکہ پوری تفصیل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ بات کہتا ہے کہ ایسا کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا اور ایسا نہیں کریں گے تو اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جیسے دنیا میں سکھایا جائے گا مورل ویلیوز کے نام پر کہ رشوت نہیں لینی چاہیے. سوال یہ ہے کہ کسی نے رشوت لے لی تو کیا؟ جواب یہ بری بات ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ بھرشٹاچار ہے. اسلام اتنا ہی نہیں کہتا. اسلام صاف صاف حدیث کی شکل میں بات کریں گے تو بتایا گیا کہ رشوت دینے والا یہ دونوں کے دونوں لوگ جہنمی ہیں. شریعت کی زبان میں بات کریں گے تو کہا جائے گا کہ رشوت دینا حرام ہے. دلیل کیا ہے کیوں حرام ہے؟ تو دلیل بھی دی جائے گی. ان حدیثوں سے ثابت ہے کہ رشوت دینا حرام ہے. کہیں نہیں ملے گا. دنیا کے پاس چاہیے کا ایک مشورہ ہے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے. گڈ مینر اور بیڈ مینرز کے نام پر دنیا بات کر سکتی ہے. بہت ڈیٹیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور ایک دم کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنا اسلام کی خوبی ہے. اور ان چیزوں کو عام لوگوں کو، یہ ہماری شامت ہے کہ ہمیں جتنا علم حاصل کرنا چاہیے تھا اتنا بھی نہیں کر پاتے. جبکہ شریعت کے نقطۂ نظر سے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے بغیر ہماری زندگی نہ گزر سکتی ہو انہیں ہم ضرور جانیں. اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے ہمیں فرائض کا علم ہونا چاہیے، حرام چیزوں کا علم ہونا چاہیے. اور یہ دونوں طرح سے شریعت میں جو چیزیں ضروری ہیں، حرامیہ ہیں یا فرض ہیں، ان کا بھی علم ہو، اور اخلاقیات کے نقطۂ نظر سے جو چیزیں ضروری ہیں یا حرام ہیں ان کا بھی علم. جیسے ہمیں جہاں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور حج میں یہ چیزیں فرض ہیں اور روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حسد کرنا حرام ہے. غیبت کا مطلب یہ ہے یہ چیز چغلی کے دائرے میں آتی ہے. اس طرح کا خرچ فضول خرچی کہلاتا ہے جو حرام ہے. پوری ڈیٹیل معلوم ہونی چاہیے، حرام کی بھی، حلال کی بھی، اخلاقیات کی بھی، معاملات کی بھی اور شریعت کی بھی. اس طرح سے ایک بندہ مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو سیکھے، جس کو ہم بارہا ایک حدیث کی شکل میں سنتے رہتے ہیں کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر بندہ مومن پر فرض ہے.
کا یہ مطلب. ہاں اب یہ گردش زمانہ ہے، ہماری شامت اعمال ہے یا قرب قیامت کی نشانی ہے کہ جتنا علم ہمیں ہونا چاہیے اتنا بھی علم نہیں رہا. مسلم گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے نام مسلمانوں جیسا رکھا، مسلمانوں کے کچھ رکھ رکھاؤ ہم نے دیکھ لیا اور ان کو فالو کر لیا، یہی آج کی عام طور پر ہماری مسلمانی ہے. لیکن ایسے ماحول میں اہل علم کے سینے میں ایک درد ہوتا ہے، اور یہ بھی دین کی برکت ہے کہ مذہب اسلام کا جو علم ہے وہ انسان کو دردمند بناتا ہے اور انسانیت دیتا ہے، ورنہ کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہے. اگر ایک بھائی امیر ہے اور دوسرا بھائی غریب ہے، بارہا امیر اپنے غریب بھائی کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ بھی کسی طرح سے اٹھ جائے. یہ علماء ہیں جنہیں اس بات کی پڑی ہوتی ہے کہ یہ بھولی بھٹکی قوم کسی طرح سے بھولی بسری نہ رہے، بلکہ اپنے مسائل جان لے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچانے میں کامیاب ہو جائے. یہ دردمندی جو ان کے اندر پیدا ہوئی ہے یہ علم دین کی برکت ہے. دارالفتہ بیسیکلی یہی کام کرتا ہے. دارالفتہ کا کام ہے رہنمائی کرنا. فتویٰ جو لفظ ہے اس کی میننگ ہوتی ہے بتانا، کوئی بھی مسئلہ بتانا، کوئی سچویشن کلیئر کرنا. اور خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے آپ کے لیے لفظ استعمال فرمایا. قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا. بولنے کے لیے بولا نہیں جائے گا کہ اللہ بھی مفتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا. مسئلہ واضح کرنا، سچویشن کلیئر کرنا. اب فتوے کا مطلب کیا ہوا؟ فتوے کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کس بارے میں کیا کہتی ہے یہ خبر دی جائے، اسی کا نام فتویٰ دینا ہے. ایسا کرنے والا شخص مفتی کہلاتا ہے. دارالفتہ کا مطلب جہاں سے فتوے شروع ہوں. فتووں کے بارے میں ماضی قریب میں ایک غلط فہمی رہی، خاص طور پر میڈیا میں، اور میڈیا میں یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی کہ فتویٰ ایک سجیشن ہے، یعنی فتویٰ ایک اوپینین ہے، ایک رائے ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی لائف اسٹائل کیا ہونی چاہیے. عام طور پر میڈیا میں یہ باتیں سنتے ہیں، اور بہت سارے تھوڑا پڑھے لکھے مسلمان بھی یہ باتیں اپنی طرف سے کہتے ہیں. جبکہ دو مطلب، ہم قانونی طور پر گورنمنٹ کی نظر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتویٰ ایک اوپینین ہے اور آپ کے لیے ایک سجیشن ہے، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے گھر کے اندر کی بات یہ ہے کہ فتویٰ ہمارے لیے، فتوے پر عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ کس نے فتویٰ دیا، بات یہ ہے کہ جس نے بھی دیا ہے فتوے کا مطلب ہے شریعت کے مطابق اس کو جو سمجھ میں آیا اس نے مسئلہ بیان کیا. اور خدا نخواستہ اگر کسی کی قسمت خراب ہے اور فتوے میں وہ جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دہ ہونا ہوگا. فتویٰ بہت نازک کام ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بدری صحابہ کو دیکھا ہے کہ اگر ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرتا، سوال کرتا، کوئی فتویٰ دریافت کرتا تو وہ ایک دوسرے پر ڈالتے جاتے، ان سے پوچھ لیا جاتا. ایسا نہیں ہے کہ انہیں علم نہیں ہوتا تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا جو فتویٰ دینے میں جری ہے وہ گویا جہنم کی آگ کے لیے جری ہے. یعنی جسے کوئی فکر نہیں ہے، جو سمجھ میں آیا، جیسا سمجھ میں آیا، علم ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، اٹکل پچو کوئی بھی مسئلہ بتا دیتا ہے تو وہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہے، اپنی جہنم کی تیاری کر رہا ہے. اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار. جس کے اندر فتویٰ دینے میں زیادہ جرات و جسارت پائی جاتی ہے گویا وہ جہنم کے معاملے میں زیادہ جری ہے. یہ بڑا نازک کام ہے، اور یہیں سے ہم سب کو ایک عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے. عام طور پر ہمارے یہاں جیسا کہ ابھی حضرت مولانا حسن صاحب نے بھی بتایا کہ بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے جو چاہے کہہ دیتے ہیں، مسئلہ بتا دیتے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو آج تک سنا نہیں، ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں، ہم تو ایسا ہی سنتے آئے ہیں. یہ نہیں چلتا، یہ انداز ہے ہماری دنیا کی رسموں میں نہیں چلتے ہیں. تو پھر شریعت پر ہی یہ تمام باتیں اور یہ ناجائز چیزیں کیوں نافذ ہوتی ہیں؟ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں بے پناہ احتیاط کی ضرورت ہے. اگر یقیناً شریعت کا مسئلہ معلوم ہے تو بتائیں، نہیں معلوم ہے تو صاف کہیں نہ میرا کام نہ مجھے علم. اور اگر آپ کا کام بھی ہے، حضرت مولانا مفتی غفران صاحب کی، تمام علماء کی، سب کی ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم سے بھی کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے کہ صاحب مجھے نہیں معلوم.
دیکھ کے بتا سکتا ہوں اگر آپ کے پاس فرصت ہو. فرصت نہیں ہے تو آپ کو جو بھی اس کا تلاش کرنا کریں. اس وقت ہمارے ذہن میں بات نہیں ہے. میں نے مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کو 12 دیکھا ہے, واضح طور پر فرماتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے, میں بعد میں بتا سکتا ہوں, واضح طور پر فرماتے ہیں, اور کوئی بے عزتی ان کی نہیں ہے. یہ انسان کی چھوٹی سوچ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اپنے لیے عزت یا بے عزتی یا انا کا مسئلہ بنا لے. تو عزیز دوستو, ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوئی بھی قدم اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک کہ شرعی طور پر اس کی حیثیت کلیئر نہ ہو جائے. اور شرعی طور پر حیثیت کلیئر ہونے کا مفہوم, یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں, اس میں بہت جامعیت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, ہماری شریعت کے اندر یہ کمال ہے کہ ہماری شریعت زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ نگینے کا کام کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ آپ کوئی اندھیر نگری ہے, جیسا چاہ آپ نے قانون بنا لیا, آج کسی کا مال لے لیا, پسند نہیں آیا, 1.5 مہینے بعد میں لوٹا دیا. یہ نہیں چلتا ہے. ہمارے یہاں چلتا ہوگا, بازار میں چلتا ہوگا, لیکن شریعت میں ہر چیز نہیں چلتی. تو بازار کی کچھ اصطلاحات کو شریعت ایک حد تک ایکسپٹ کرتی ہے, جس کو عرف بولا جاتا ہے, تعامل بولا جاتا ہے. کیا چلن ہے مارکیٹ میں کس چیز کے لیے؟ جیسے مان لیجیے کچھ چیزوں کو گن کر کے بیچا جاتا ہے, کچھ چیزوں کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے, اور پھر سیم چیزوں کو کچھ جگہوں پر گن کر بیچا جاتا ہے, اور کچھ جگہ جیسے مان لیجیے کیلا وغیرہ. ہمارے یہاں راجستھان میں چلن ہے کہ کیلا وغیرہ وزن کر کے بیچا جاتا ہے, 1 کلو 2 کلو. یوپی میں مزاج وہاں کا چلن ہے کہ درجن کے حساب سے بیچا جاتا ہے, آدھا درجن 1 درجن. شریعت جب تک اس میں کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے, شریعت اجازت دیتی ہے, چھوٹ دیتی ہے. وہاں کا عرف وہاں چلے, یہاں کا عرف یہاں چلے. لیکن کچھ چیزوں میں آزاد مجازی نہیں ہوتی, جب جو چاہے بنا لیں, حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ رکھے. شریعت کی طرف سے ہمارے لیے ہر چیز میں لمیٹیشن ہے. تو اگر کوئی بھی نئی سچویشن ہمارے سامنے آئے اور بازار کی بھی کوئی سچویشن آئے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. دارالفتہ اسی لیے کھولے جاتے ہیں, کھلے ہوئے ہیں کہ ہم جا کر وہاں پر رابطہ کریں اور پوچھیں کہ ہمارے یہاں ایسا ایسا مارکیٹ میں چلتا ہے, اب آپ بتا دیجئے کہ شریعت میں چل پائے گا یا نہیں. یہ دارالفتاؤں کا بیسکلی کام ہے. اور یہ کہاں نافذ ہے؟ مان لیجئے آج آپ نے یہ کام چھوڑ دیا اور کل آپ نے گاڑیوں کا کاروبار شروع کر دیا. وہاں بھی ہماری شریعت موجود ہے اور رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے کہ آپ کی گاڑیوں میں کیا ٹرمینولوجی ہے, کیا اصول ہیں, اصطلاحات ہیں, کیسے کیسے لین دین ہوتا ہے. ہر مارکیٹ کے اپنے اصول ہوتے ہیں. شریعت وہاں پر بھی بارہا ہماری رہنمائی کرے گی کہ یہاں تک جائز, یہ ناجائز. اس کو یوں کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ ناجائز رہے گا. ان علماء کی مہربانی ہے کہ بارہا ہمیں یہ کوشش کر کے, محنتیں کر کے ایسے راستے بتا دیتے ہیں جس سے جواز کی شکل پیدا ہو. اس سے عوام میں غلط فہمی بھی پیدا ہو جاتی ہے. کئی بار لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی مرضی سے چیزوں کو جائز ناجائز کر دیتے ہیں. بات ایسی نہیں ہے. ہمیں اپنی زبان سنبھال کے گفتگو کرنی چاہیے. ان کی ذمہ داری ہے کہ شریعت مطہرہ کو جتنا آسان بنا کے پیش کر سکتے ہیں پیش کریں, اور اگر کوئی گنجائش نکل سکتی ہو تو نکالیں. اور یہ گنجائش کے طریقے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہم نے بارہا سنا ہوگا, ہیلہ شرعی کا. زکوٰۃ وغیرہ میں بکثرت استعمال ہوتا ہے. اب تو ناجائز طور پر بھی استعمال ہونے لگا ہے اور اس کا استحصال ہونے لگا ہے. اللہ رب العزت نے خود یہ تدبیر بتائی. اور ہیلہ شرعی صرف زکوٰۃ میں نہیں ہے, ہیلہ شرعی درجنوں مسائل میں ہے. یہ کتاب یہاں پر عالمگیری موجود ہوگی, ہاں, اور فتاوی شامی ہے, عالمگیری وغیرہ میں بہت ساری کتابوں میں مستقل چیپٹر ہیں. کتاب الحیل. ہیلہ کا مطلب ہوتا ہے بہانہ. بہانے کا کیا مطلب؟ ہماری شریعت چونکہ آسانی پیدا کرنا چاہتی ہے اور ہماری طبیعت کو اس بات کا پابند بھی رکھنا چاہتی ہے کہ ہم بے مہار زندگی نہ گزاریں, تو ہماری شریعت دونوں کام کرتی ہیں. ہماری طبیعت کی پابندی بھی برقرار رہے, بے مہار نہ ہو, جو کچھ بھی کریں اللہ کے حکم کی پاسداری میں کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مہربانی ہے کہ یہ خیال بھی رکھا جا رہا ہے کہ ہوتی کوشش ان کے لیے جتنی آسانی پیدا کی جا سکتی کی جائے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کچھ محاذ ایسے ہوتے ہیں, کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ہماری شریعت بڑھ کے ہمارے سامنے ایک بہانہ پیش کرتی ہے. اس اینگل سے تو یہ ناجائز ہے, لیکن اگر یہی کام اس طریقے سے کیا جائے تو جائز ہو جائے گا. عقل کے اعتبار سے سوچا جائے تو کئی بار وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. جیسے ہیلہ شریف جو زکوٰۃ میں ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں,
میں ایک دوسرے الہی شرعی کی مثال دوں. مان لیجئے کہ کوئی حوض ہے, کنواں ہے, ناپاک ہو گیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ اسے پاک کریں. بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے ایک گڑھا ہے, ایک گڑھا کھود رکھا ہے, اس میں پانی ہے اور اس کو پانی کسی وجہ سے ناپاک ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاک ہو جائے, یہ ہماری بڑی ضرورت ہے. طریقہ یہ بتایا گیا کہ اس گڑھے کے بغل میں ایک دوسرا گڑھا کھود دیا جائے, اور جب دوسرا گڑھا کھد جائے تو ان دونوں کے بیچ میں کوئی نالی نکال دی جائے, اور یہ پانی جو ناپاک پانی تھا یہ پاس ہو کر کے ادھر سے جب ادھر جائے گا تو پاک ہو جائے گا. عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, پانی تو وہی ہے. یہاں سے وہاں شفٹ ہو گیا, ٹرانسفر ہو گیا ہے, تو پانی پاک تو نہیں ہو جانا چاہیے. شریعت کے پاس کیا بہانہ ہے؟ شریعت کا بہانہ یہ ہے کہ جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے, اور یہ ایک مستقل اصول ہے. اس کے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے چھت ناپاک ہے, اگر ناپاکی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, ہر ایک چیز کی ڈیٹیل ہوتی ہے. اگر وہ پانی بہہ کے پرنالے سے گر کے نیچے آیا ہے تو باہر مانا جائے گا کہ وہ پانی پاک ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی جس طرح سے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں شرطیں لاگو. شریعت کے بھی بہت سارے مسائل میں ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے. ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے کئی بار کئی ایک اینگل ہوتے ہیں, اور کئی بار عوام نہیں خواص سے, بڑے بڑے پڑھے لکھے مفتیوں سے یہیں آ کے چوٹ ہوتی ہے. مسئلہ ایک لکھا ہوا ہے. عام طور پر جو فتنے پیدا ہو جاتے ہیں ملت میں, کیا پیدا ہو جاتے ہیں؟ کسی بیچارے نارمل مولانا صاحب نے بہاری شریعت اٹھا کے دیکھی, مسئلہ اس میں لکھا ہوا تھا, وہ مسئلہ جوں کا تو جڑ دیا اور بڑا خوش ہو گیا کہ بہاری شریعت میں ایسا لکھا ہوا ہے. وہ کئی بار یہ بھول جاتا ہے کہ بہاری شریعت کا جو مسئلہ ہے مشروط مسئلہ ہے, اس کے ساتھ بہت ساری شرطیں جڑی ہوئی ہیں. اگر ہم نے ان شرطوں کو نہ سمجھا تو بڑی غلطی کر بیٹھیں گے. تو اس طرح سے مسائل میں بہت تفصیل ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا اس طرح کی مسائل کے لیے اگر کسی نے کسی مستند معتبر ذی علم عالم دین نے کوئی فتویٰ ایشو کیا, فتویٰ دیا, اس نے ٹھیک ٹھیک فتویٰ دے دیا ہے, ٹھیک یا ٹھیک نہیں, یہ فیصلہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگا. اگر اس نے ٹھیک ٹھیک فتویٰ دے دیا تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے. تو مدانہ خاص تھا, اس نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق تو صحیح دیا, لیکن اتفاقاً غلطی ہو گئی. انسانی نظر ہے, کہیں چوک گئی, ایک طرف دماغ نہیں جا پایا, فتویٰ دینے میں غلطی ہوگی, تب کہ اسے اکہرا ثواب ملے گا. کس قدر شریعت کی کشادگی ہے. غلطی کر رہے ہیں, غلطی ہو گئی ہے آپ سے, آپ کی غلطی کی وجہ سے لوگوں سے بھی غلطی ہو جا رہی ہے, لیکن سب کے سب کی نیت نیک ہے. نیت سوال کرنے والوں کی بھی ہے کہ ہمیں شریعت کا مسئلہ معلوم ہے. مفتی نے بھی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق تو ٹھیک ہی فتویٰ دیا. یہ قدرتی بات ہے کہ کہیں دماغ حاضر نہیں رہ پایا, کسی ایک پہلو پہ نظر نہیں جا پائی, یا نظر چوک گئی, استحضار نہ رہا, یا دلائل کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی, یا پہلو در پہلو جو مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں چوک ہو گئی. اس وجہ سے چوک ہوئی ہے, اس نے چوک کی نہیں ہے. شریعت وہاں پر بھی ثواب دیتی ہے. کیا مطلب؟ ہماری طبیعت میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم تو شریعت پر عمل کر رہے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے, اگر بائی چانس مسٹیک ہو بھی جاتی ہے ہمارے نامہ عمل میں تو نیکی لکھ دی گئی. اس طرح سے ہماری شریعت میں پہلو در پہلو چیزیں بھی ہیں. ہماری طبیعت کا بھی خیال رکھا گیا ہے, آسانیوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے, ذمہ داریوں کا پورا احساس دلایا گیا ہے, اور مسلسل آسانیاں پیدا کی گئی ہیں, مسلسل آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. اللہ رب العزت میں بات عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علماء جیسا چاہتے ہیں بیان کر دیتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں مسائل نکال لیتے ہیں, پہلو نکال لیتے ہیں, اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لیتے ہیں. ہم نے اپنے لیے اپنی طرف سے کوئی آسانی پیدا نہیں کی. ہمارے رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے, طریقہ بتایا ہے. قرآن پاک سے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی علیہ السلام بیمار رہا کرتے تھے. اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تو طبیعت میں کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, جیسے غصہ تیز آنے لگتا ہے. آپ نے اپنی اہلیہ کو طلب کیا, اہلیہ حاضر ہونے میں کچھ تاخیر ہو گئی, ناراض ہو گئے اور کہا کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. اب یہ بات جذبات میں کئی بار اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں, بعد میں خود ہی احساس ہوا کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس کی تدبیر بتائی. اللہ نے حکم فرمایا کہ ایسی جھاڑو لی جائے جس میں 100 تنکے ہوں,
اور اس جھاڑو سے ایک بار مار دیا جائے تو گویا یہ 100 کوڑے مارنے جیسا ہو. یہ اللہ رب العزت نے خود بہانہ بتایا. اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہدایت شرعی کی بنیاد جہاں کہیں چاہے زکات میں ہو. زکات کی میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ بارہا کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو گول مال ہے. بھائی سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ اور ہماری سمجھ کا کوئی بہت زیادہ معیار نہیں، معیار شریعت کا ہے. کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ بہانہ ہے، ہیلہ شرعی، لیکن بہانہ طبیعت کا نہیں ہے، شریعت کا ہے. ہیلہ شرعی ہے، شریعت نے ایک بہانہ ہمیں دیا ہے. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ اس ہاتھ سے اس ہاتھ مال جاتے سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ہماری شریعت کہتی ہے، ہم نے مان لیا، اور یہی شریعت پر عمل کا تقاضا ہے. نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہوا خارج ہونے سے یہ اعضا ہم نے دھلے، وضو کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرما دیا، حکم ہے، ہمارا کام ہے سر تسلیم خم کر لینا، مان لینا. بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو عقل میں سمجھ میں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں وہ جہاں ہم یہ مانیں گے کہ ہماری عقلوں کی رسائی نہیں، پیدا فرمانے والا ہی جانے کہ بہتر کیا ہے، اس نے کہا ہے ہم نے مان لیا. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہماری طبیعت میں بلا کی آزادی نہ رہے، پابندی رہے. ہاں خود شریعت یہ کوشش کرتی ہے کہ جتنی زیادہ آسانیاں پیدا کی جا سکتی کی جائیں. جیسے مان لیجیے یہ کتابیں یہاں پر موجود ہیں، یہ ابھی دارالفتہ ہے، اس کی بڑی شکل ہوتی ہے دارالقضاء، اور بڑی شکل ہوتی ہے فقہ سیمینار. یعنی ایک مفتی سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو. کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہمارے علماء کس قدر سوچتے ہیں اور کتنی گہرائیوں میں جا کے امت کی درد کا کام کرتے ہیں. کبھی کسی فقہ سیمینار میں ہم شرکت کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم جن مسائل کو ہلکا سمجھتے ہیں وہ ہلکے نہیں ہوتے. بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں. شریعت میں بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے اصول ہیں. جیسے ایک قاعدہ ہے شریعت کا، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو زمانہ اور حالات بدلنے کی وجہ سے بدلتے ہیں، تمام مسائل نہیں. کچھ مسائل غیر منصوص مسائل جن کو مجتہد فی مسائل کہا جاتا ہے. جیسے شراب حرام ہے، کوئی زمانہ آئے، اتھل پتل ہو، دنیا کی بڑی آبادی شراب پینے لگ جائے، حرام ہی رہے گی. نماز چھوڑنا حرام ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پورا محلہ ہی بے نمازی ہو جائے، خدا نخواستہ نماز پڑھنا فرض ہی رہے گا اور نماز چھوڑنا حرام ہی رہے گی. یہ وہ مسائل ہیں جن میں کوئی چینجز نہیں. کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جو حالات اور زمانہ بدلنے کے لحاظ سے بدلتے ہیں، اور یہیں عقل کا بھی امتحان ہے، علم کا بھی امتحان ہے. یہ جو مجتہد فی مسائل ہوتے ہیں، اب اس طرح کے مسائل میں عام طور پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے. ایک عالم دین کا یہ کہنا ہے کہ مائک سے نماز پڑھی گئی تو جائز ہے. علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ مائک سے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. کیا مان لیا جائے کہ دونوں من مرضی چلا رہے ہیں؟ ایسا نہیں. اللہ رب العزت کا دونوں پر فضل ہے. دونوں کے دلوں میں یہ درد ہے، دونوں طبقوں کے دلوں میں یہ درد ہے کہ نمازیں کسی کے برباد نہیں ہونی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے جو کہتے ہیں کہ مائک سے نماز پڑھی گئی تو نماز ہو گئی. کیوں کہتے ہیں؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی چیز آواز لگائی تو کیا وجہ ہے کہ آواز اتنی بلندی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، بہت دور تک پہنچ جاتی ہے. مائک میں ایسا کیا کمال ہے؟ تو اب یہ کیا کمال ہے تو یہ مشین کیا کام کرتی ہے؟ اس میں اختلاف ہے. ایک طبقہ علماء کا یہ مانتا ہے مشین کا کام، مائک کا کام یہ ہے کہ جیسے ہم نے کوئی کچھ بولا تو وہ اس کو اور بڑے پیمانے پر پیش کر دیتا ہے، یعنی اس میں گونج پیدا کر دیتا ہے، اس آواز کا لیول بڑھا دیتا ہے، وولیم بڑھا دیتا ہے. بس اتنا سا کام ہے. علماء کا دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے نہیں، مشین یہ کرتی ہے کہ ہم نے جو کچھ بولا وہ مشین میں جا کے ختم ہوا، مشین نے ایک نئی آواز نکالی اور وہ بلند ہوئی. یعنی مشین نے اپنی طرف سے ایک نئی آواز پیدا کی ہے. اب کیا ہوگی؟ اب کیا بات ہوئی؟ یہ تو ایک مشینی بات ہو گئی. اس مشینی بات کے پیچھے حکم شرع کیا ہے؟ حکم شریعت یہ ہے کہ آپ اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پر ضروری ہے کہ آپ اسی امام کی اقتدا کریں، پیروی کریں. اگر نماز کے دوران آپ نے امام کے علاوہ کسی اور کی پیروی کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. جیسے مان لیجیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سائڈ سے کوئی آدمی آواز لگائے اللہ اکبر اور آپ اس کے کہنے سے رکوع میں چلے گئے تو آپ کی نماز باطل ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے حالت نماز میں اپنے امام کے علاوہ دوسرے کی پیروی کی، لہذا آپ کی نماز نہ ہوئی. مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ یہ بنا جو علماء کہتے ہیں کہ مائک سے نماز نہیں ہوتی.
وہ یہ کہتے ہیں کہ مشین نے ہماری آواز کو ختم کر کے ایک نئی آواز پیدا کی اور اس کو بڑا چڑھا کر کے پیش کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ گویا ہم نے نماز کی حالت میں ہماری آواز تو ختم ہو گئی, اب جو دوبارہ آواز آ رہی ہے بڑی آواز, وہ مشین کی آواز ہے. لہذا ہم نے نماز کی حالت میں امام کے علاوہ کسی اور کی پیروی کی, نماز نہ ہو. یہ ہے مسئلہ. جو علماء کہتے ہیں نہیں, مشین کا کام آواز کا وولیم, ہم نے اتنی سی آواز نکالی, مائک اس کو یوں کر کے پیش کر دیتا ہے, بڑا بنا کے پیش کر دیتا ہے, لہذا وہ آواز دور تک پہنچ جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں آواز تو وہی ہے جو آدمی نے اپنے منہ سے نکالی, بولنے والے نے, متکلم نے دی, لیکن مشین نے اس کو بڑا کر کے وسیع کر کے پیش کر دیا. وہ کہتے ہیں چونکہ وہی آواز ہے, نماز ہو جائے گی. اب بتائیے کیا دونوں طرف کوئی ذرہ برابر کی من مرضی ہے؟ کوئی نفسانیت ہے؟ کچھ نہیں. بھلے آپس میں کتنے بھی اختلافات, ان کی اپنی دلیلیں, فکر ان کی بھی یہ ہے کہ نماز ہونی چاہیے, فکر ان کی بھی ہے کہ نماز باطل نہ ہونے پائے. اختلاف کا ہے اختلاف علم کا اختلاف. انہیں اپنی تحقیق سے, اپنے دلائل سے یہ نظر آتا ہے نہیں ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک یہاں پر یہ موقف ہے تو وہ یہ اپنا لیتے ہیں, جنہیں یہ موقف ٹھیک لگتا ہے وہ یہ اپنا لیتے ہیں. ہم اور آپ کیا کریں ایسے عالم میں؟ میں یہاں پر براہ راست آپ لوگوں سے اور خاص طور پر اس محلے کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا, یہ شریعت کے مسائل ہیں, ان میں فتنہ انگیزی اور شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. جب اختلاف ہو جائے علماء کا, شراب میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, نماز چھوڑنا حرام ہے, کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کن مسائل میں ہوتا ہے جن میں اختلاف ہی ہو سکتا ہے, آسانی سے مسائل طے نہیں ہو پاتے. علماء بہت گہرائی سے چھان پھٹک کے بعد, دلائل میں غور و فکر کرنے کے بعد, ماتھا پچھی کے بعد ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں. اور دوسری بات, علماء پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی تحقیق کو جوں کا توں پیش کریں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, ورنہ وہ خیانت کرنے والے ہوں گے. وہاں یہ نہیں چلتا کہ آپ کے استاد نے یہ کہہ دیا تو آپ مان لیں, آپ کے پیر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے, پیر صاحب کی اپنی تحقیق, پیر صاحب کا ہاتھ چوما جائے گا, ان کا احترام کیا جائے گا, لیکن جب بات تحقیق کے شریعت کی ہوگی تو شریعت پیر صاحب سے زیادہ مقدم ہے. ہماری نظر میں شریعت جیسی آئی ہے ہم اس پر عمل کریں گے. اب وہاں پر تمام شخصیتیں چھوٹی ہیں, چاہے وہ ماں باپ ہوں کہ استاذ ہوں کہ پیر صاحب ہوں, شریعت پہلے. تو یہ شریعت کا احکام ہوتا ہے اور ان میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں, اور ہمارے علماء کے ذہنوں میں اتنی گنجائشیں رہی ہیں. ایک مثال میں دوں آپ کو, ایک ہماری جماعت کے بڑے عالم ہیں حضرت اجمل العلماء اجمل شاہ صاحب سنبھلی, بڑے عالم ہیں, مفتی اشفاق حسین صاحب مفتی اعظم راجستھان کے استاد ہوا کرتے تھے, بڑے مناظر ہیں, بڑے مصنف ہیں. ایک بڑی شخصیت جماعت اہل سنت کی, تاجدار اہل سنت حضرت مفتی اعظم ہند کی رہی ہے. مفتی اعظم ہند کا موقف یہ تھا کہ پاسپورٹ کے لیے بھی فوٹو کھنچوانا ناجائز ہے. عام علماء کا موقف آج یہ ہے کہ ضرورت شرعیہ کی بنیاد پر فوٹو یا ویڈیوگرافی جائز ہے. اس سے جو کچھ علماء کا ایک طبقہ وہ ہے پرہیزگار ہیں, ہم ان کی پرہیزگاری کا نہایت احترام کرتے ہیں, ان کا ایک موقف ہے کہ اس حد تک بھی ناجائز ہے, لیکن یہ پھر اختلافی موضوع مائی کی طرح, اور کسی بھی طرف کوئی نفسانیت نہیں ہے. ہم اور اگر آپ اس کو نفسانیت سمجھتے ہیں یا کسی ایک طبقے کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کا کچھ برا نہیں ہوگا, ہماری قبر خراب ہوئی جا رہی ہے. اس لیے بہت سنبھل کے زبان ہمیں علماء کے لیے استعمال کرنی چاہیے. کیوں؟ ایک انسان اللہ کے دین کی بقا کے لیے, اس پر عمل کے لیے مرا جا رہا ہے, اپنا دماغ کھپا رہا ہے, اور ہم اسے گالیاں دے رہے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے, نہایت محرومی کی بات ہے. مفتی اعظم ہند کا موقف یہ تھا کہ فوٹو کھنچوانا ہر طرح سے ناجائز ہے. یہ بھی ایک ریگولر بحث ہے کہ فوٹو کیوں ناجائز ہے, پھر ایک ریگولر بحث ہے. مفتی اعظم ہند کا موقف یہ تھا کہ فوٹو کھنچوانا ہر طرح سے ناجائز ہے, اگرچہ پاسپورٹ کے لیے بھی فوٹو کھنچوانا ہو تب بھی ناجائز ہے. ایک شخص پہنچا کہ حضور پاسپورٹ کے لیے, مرید حضور پاسپورٹ کے لیے فوٹو کھنچوانا ہے, فرماتے ہیں میرا تو موقف میں پیش کر چکا ہوں کہ حرام ہے, تو مجھ پر تو واجب ہے کہ وہی بات کہوں. ہاں, مفتی اجمل شاہ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ فوٹو کھنچوانا جائز ہے, تو آپ ان کے پاس چلے جائیں, ان سے فتویٰ لے لیں, وہ جائز کا فتویٰ دیں گے, پھر کھنچوا لینا. جو اس آدمی کا خود کا موقف یہ ہے کہ حرام, بجائے اس کے کہ یہ سمجھے کہ وہ میرا دشمن ہے, میں جو مانتا ہوں وہ نہیں مانتا, یہ نہیں ہوتا ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب شریعت نہیں ہے, طبیعت ہے. شریعت یہ ہے ہمارا جو موقف ہے وہ رہے گا, لیکن دوسرے کا جو موقف ہے اس کا احترام بھی کیا جائے گا. کسی کا کیوں؟ اس لیے کہ اجمل شاہ صاحب کو اپنے گھر کے لیے فوٹو کا البم بنانا تھا, کچھ نہیں.
ان کا بھی موقف یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو. انہیں جو سمجھ میں آیا غور و فکر کے بعد وہی قرآن، وہی حدیث، وہی دلائل، وہی علماء، وہی احکام، اپنی سمجھ بوجھ ہے. سمجھ کا انداز الگ ہے، اور یہاں پہ بھی دلائل الگ ہے، وہی دلائل، وہی قرآن و حدیث ہیں، سمجھ کا انداز الگ ہے. اور ایسی کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ سے رہا ہے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ متفق علیہ مسائل کم ہیں، مختلف ہی مسائل زیادہ ہیں. حال یہ ہے فرائض تک میں اختلاف ہے. مان لیجیے مسا کوئی لے لیں، ہمارا مسا یہ ہے کہ ہم چوتھائی سر کا مسا کریں، 1/4. امام شافعی کا ہے کہ 3 بال، 1 بال سے 3 بال ٹچ ہو گئے، یہ ہو گیا مسا. بھلے احتیاط یہ ہو کہ پورے سر کا کریں، سب کا موقف ہے، لیکن اگر یوں کر لیا تو ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. اللہ نے جو فرمایا کہ اپنے سروں کا مسا کرو، اس پر عمل ہو گیا. امام مالک کا کہنا نہیں، پورا سر ایک دم گھیرنا چاہیے، کوئی بھی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے، یہ فرض ہے اور اختلاف ہے. اور ایسا 1-2 مسائل میں نہیں، یہ جو کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں، یہ علماء جو کتابیں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی اختلافات سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی بیر نہیں، سب کا احترام. کیوں؟ کوئی اپنی من مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، جس کو شریعت سے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی بات کہی جا رہی ہے. اور ایسا اختلاف صحابہ میں بھی رہا ہے، بارہا رہا، آئندہ بھی رہے گا. ان اختلافات کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں سے 2 باتیں. پہلی بات تو ہم ان چیزوں کو، علماء کے ان اختلافات کو طبیعت کہہ کر کے یا علماء کی توہین کا ذریعہ نہ بنائیں. مولانا لوگ تو لڑتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے، اگر انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو ان سے لے لو، وہ اس طرح سے دے دیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ فتووں کی شکل میں گویا شریعت کا مذاق بنا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نہایت کم نصیبی ہوتی کسی مفتی کی کہ کوئی اس لیول پر آ کے ہلکے پن پہ اتر آئے اور من مرضی سے فتوے دے دے، یہ اس کی شامت ہے، یہ اس کو سوچنا ہے، اس کے بارے میں دعا کرنی چاہے اللہ ہدایت کی توفیق دے. قرب قیامت کا زمانہ ہے، کچھ بعید نہیں. اگر ایسا کہیں ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو یہ نہایت شامت کی بات ہے. یہ وہ نازک کام ہے جس میں صحابہ کرام بھی ٹال مٹول کرتے تھے. کسی اور سے پوچھ لو تاکہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب نہ دینا پڑے. عزیز دوستو، اب اختلافی مسائل میں پہلا تو ہمارا رویہ اخلاقی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ تمام علماء محترم ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. کسی نے کوئی بھی مسئلہ بیان کیا ہے تو وہ لڑائی جھگڑے کے لیے اور تلواریں نکالنے کے لیے نہیں. سب کا منشا یہ ہے کہ شریعت پر عمل ہو، شریعت کی چلے. ہاں نتیجہ الگ الگ ہے، ایک کا نتیجہ کچھ، دوسرے کا نتیجہ کچھ، لہذا قابل احترام دونوں ہیں کہ دونوں نے محنتیں کی. ٹھیک. دوسری بات، جب مسائل میں اختلاف ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ مان لیجیے یہی مسئلہ ہے، مائک سے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو ہم مائک سے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. ایسے مسائل میں عوام کو اختیار رہتا ہے کہ وہ ایک موقف کو اپنا سکتے ہیں. آپ اگر، لیکن کون عوام؟ وہ عوام جن کے پاس کچھ شدھ بدھ ہو، جو علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے والے ہوں، جن کو عوام میں خواص کہا جا سکتا ہے، یعنی تھوڑا پڑھے لکھے، سمجھدار، پرہیزگار لوگ. انہیں لگتا ہے کہ ہمارے تھوڑے موڑے علم کے مطابق ان مفتی صاحب کا موقف ہمیں زیادہ بہتر لگتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی بہت زیادہ فضیلت والی باتیں اور بہت زیادہ دوسرے کی توہین والی باتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے. دوسرے کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جہاں پر احتیاط کے پہلو اپنائے جا سکتے ہیں، لیکن احتیاط کی بھی ایک لمٹ ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جسے ہم احتیاط کہہ کے اپناتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ احتیاط اس طرح کا نہیں ہوتا. احتیاط کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جیسے مان لیجیے اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی، احتیاط اگر کہیں مائک سے بچا جا سکتا ہے تو بے شک احتیاط یہ ہے کہ مائک سے بچا جائے. لیکن اگر کہیں ایمرجنسی قسم کی چیز آ جائے یا کوئی ناگزیر صورتحال پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر 5 منزلہ مسجد ہے، یا مان لیجیے مطلب اس طرح کی سچویشن ہے کہ اب آواز پہنچانا بہت بڑا مشکل ہے، یا مکبرین کا اتنا اہتمام مشکل ہے. میں صرف مسائل سمجھا رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو اپنائیں نہ اپنائیں، جس کا جو موقف رکھے. میں شریعت کی وضاحت کر رہا ہوں کہ شریعت کا نقطہ نظر اس میں کیا ہے. تو مان لیجیے ایمرجنسی ٹائپ کی صورتحال ہے کہ 5 منزلہ مسجد ہے، اور اب اگر مان لیجیے مکبرین کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے، یا مان لیجیے مکبرین کا اہتمام ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ امام صاحب اتحیات پڑھ چکے اور 4th فلور پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سجدے سے اٹھ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو ہمارے علماء نے ایسے موقعوں پر بڑی نرمی کے ساتھ گنجائش نکالی ہے. تو ایسے موقعوں پر ان گنجائشوں کا استعمال ہونا چاہیے. اور یہ مسائل جو ہوتے ہیں، مختلف مسائل،
ان مسائل میں اس طرح کے پہلو ہوتے ہیں۔ تو دیکھ دوستو، بات تھوڑی سی میری لمبی ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کا آپ کو لیے جاننا اور سمجھنا ضروری تھا۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک دارالافتاء کے افتتاح کے موقع پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے صلاحیت کے مطابق یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ اب آپ کا کام اور ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رول یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تمام اہل علم کو احترام کی نظر سے دیکھیں۔ دوسرا، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری، اچھا یہ بات اس لیے آج کے دور میں اور زیادہ سمجھنا اس کو ضروری ہے، آج تمام باطل فرقوں کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی ان کے جانسے میں پھنسے اسے علماء سے دور کر دیا جائے۔ اجی کیا ضرورت ہے ان عالموں کے پیچھے پڑنے کی؟ ہم ڈائریکٹ قرآن پاک سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو کیوں نہ ڈائریکٹ قرآن پاک سنا سمجھا جائے؟ انہی مولوی نے تو تمام پکھیڑا کھڑا کیا ہے، انہوں نے تو اختلاف کیا ہے، ان سے جڑے رہیں گے تو یہی ہوگا۔ یہ بات سننے میں سہانی لگ سکتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ علماء سے جڑنے کا مطلب شریعت سے جڑنا ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری، تمام علماء کرام ہماری نظر میں محترم ہونے چاہیے، کسی بھی پیر کے مرید ہوں، کسی مدرسے سے فارغ ہوں، اور اگر کسی کے دل میں یہ تنگی ہے کہ فلاں مدرسے کا فارغ ہے تو محترم ورنہ محترم نہیں، فلاں پیر صاحب سے جڑے ہوئے ہیں تو محترم ورنہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک مومنانہ مزاج پیدا نہیں ہوا ہے۔ آپ ہوں گے کچھ بھی، اپنے پیر صاحب کے بڑے زبردست مرید ہوں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر مومنانہ شان نہیں پیدا ہوئی ہے۔ مومن کے اندر تبسم ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا ہے، عالم فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ مومن صاحب لولاک ہوتا ہے، مومن کے مزاج میں بڑا تبسم ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے، دل بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ مزاج رسول اللہ نے دیا ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات دعا کر رہے تھے، اللہم ارحمنی واغفر لی، پروردگار مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما۔ حضور نے کان میں آ کے ارشاد فرمایا، یوں کرو، یوں کہو، اللہم ارحمنا واغفر لنا، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ ایک لفظ بدلا، پوری جہان دنیا بدل گئی۔ یعنی اسلام توسع چاہتا ہے، گنجائشیں چاہتا ہے۔ کسی پر جب سے کوئی فتویٰ لگا دینا، جب سے کوئی حکم نافذ کر دینا ہمیں آسان لگتا ہوگا، اجی فلاں آدمی تو بڑا چھچورا ہے، اجی فلاں تو بڑا غصے والا آدمی ہے۔ ہم جو جھٹ سے ایک انسان پر ایک حکم جڑ دے رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے ایک مومن کی غیبت یا دل شکنی کر کے اپنے قبر کو کتنا تاریک کر لیا۔ اس لیے یہ جو احترام مومن کا جذبہ ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ امت کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ ہر کوئی کسی کی عزت کی بخشا ادھیڑ دیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسٹیجوں پہ چیخ چیخ کے لوگ کسی کی عزت ادھیڑ دیتے ہیں، ہمیں نارمل چیزیں لگتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے 10 روپے میں کوئی چائے خرید کے لائے ویسے کسی مومن کی عزت ادھیڑ دینا ہے، جبکہ حدیث پاک کے مطابق ایک مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ محترم ہے۔ ایک مومن کی دل شکنی اللہ کے عرش کو ہلا دینے جیسا فرمایا گیا۔ ہمیں لگتا ہوگا چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ کسی چلتے ہوئے انسان کے بارے میں یہ کہنا کہ کپڑے اس کے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی غیبت کے درجے میں آتا ہے، اور غیبت کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اپنے مردہ بھائی کا کچا گوشت چبانے جیسا ہے۔ ہمیں لگتا ہے چیزیں چھوٹی ہیں، ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ جو چاہتے ہیں یہ آزاد طبیعتیں ہیں، اور یہ ایک مومنانہ مزاج نہیں ہوتا۔ تو ہماری پہلی ذمہ داری علماء کا احترام، دوسری ذمہ داری کتابوں سے وابستہ جو ایک بڑا پرابلم ہے، کتابوں سے دور کا تعلق بھی ختم ہو گیا ہے۔ ایک سروے میں یہ بتایا گیا کہ عام طور پر ایوریج مسلمانوں کی جتنی پاپولیشن ہے اور مسلمانوں کا جو ریڈنگ ریشو ہے، اس کے اکارڈنگ ایک مسلمان ایوریج جو کتاب پڑھتا ہے وہ سال میں 2.5 منٹ، یعنی جتنے کتابیں پڑھنے والے مسلمان ہیں اور جتنے مسلمان تعداد میں ان سب کو ملا لیا جائے تو ایک مسلمان سال میں 2.5 منٹ ایک کتاب پڑھتا ہے۔ عیسائی کتنا پڑھتا ہے تو بتایا گیا 40 گھنٹے، فلاں اتنے گھنٹے، فلاں اتنے سال، اس طرح سے۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال، یہ ہے کتابوں سے دوستی کا عالم، اور یہ سچائی کی ہے۔ اس کو ہم اپنی گلیوں میں نکل کے کبھی بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری کتاب دوستی کا کیا حال ہے۔ علم باتوں سے نہیں آتا، ان کتابوں سے آتا ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، ان کے میں قدر کرنی چاہیے۔ تو اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، ان سے وابستہ رہیں، کتابوں سے دوستی رکھیں۔ اور اب اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہاں کے لیے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا لیں، 5 لوگوں کی کمیٹی، کوئی چودراہٹ والی نہیں۔ کمیٹی اس لیے
کہ یہ لائٹ خراب ہو گئی اور یہ پنکھا ٹھیک کروانا ہے اور یہاں کمپیوٹر چاہیے, یہاں پرنٹر چاہیے اور یہاں 10 کتابیں چاہیے, اس کے لیے کمیٹی بنا لیں. ان کے معاملات میں کوئی دخل نہیں, نہ ہمارا حق اور نہ ہی ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے, تاکہ مینجمنٹ کے ساتھ چیزیں چلیں. ان کی جو ضروریات ہو انہیں پریشان نہ ہونا پڑے. ایک آدمی علم و تحقیق کرتا ہے تو اس کو جتنی آسانیاں دی جا سکتی ہیں دی جانی چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم دین ہیں علامہ یہ غلام رسول سعیدی, نعمت الباری جو کتاب جن کی لکھی ہوئی ہے, اور یہاں شرح صحیح مسلم بھی ہو سکتا ہو, 3 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, شرح صحیح مسلم ہے, تبیان القرآن ہے اور یہ نعمت الباری ہے. کتابیں لکھنے میں اس قدر اس بندے نے انہماک دکھایا کہ شادی نہیں کی. یہ جو لکھے ہیں غلام رسول سعیدی صاحب, ابھی 3-4 سال پہلے انتقال ہو گیا, شادی نہیں کی, صبح سے شام تک پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا, پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا, عمر بھر کا یہی مشغلہ ہے. چھوٹی قربانی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ذہن بھی دینا چاہوں گا. ادارہ ہے جامعہ نعیمیہ کراچی میں, اس ادارے نے علامہ سعیدی صاحب کو ایک فیسلٹی دی. آپ کو جو چیز چاہیے, کمپیوٹر چاہیے, کوئی خادم چاہیے, کتابیں چاہیے, لائبریرین چاہیے, جو چاہیے ہماری طرف سے مہیا ہے. دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. کام ایسا ہے کہ آج ہم اس کتاب کو اٹھا کے کسی بھی مکتب فکر کے سامنے رکھ سکتے ہیں. علم حدیث میں ہم نے یہ کیا, تم نے بتاؤ کیا کیا. دونوں ہاتھوں سے ہم یہ کہیں آپ کام کیجئے, کوئی فکر نہیں, ہم ساتھ ہیں, اور پھر کام کرنے والے بے فکر ہو کے کام کریں. یوں ملت کے کام ہوتے ہیں. ہمیشہ ایک دوسرے کو کھینچا تانی, اونچ نیچ مجھے کہتے ہوئے دکھ ہے, لیکن چونکہ گھریلو ماحول میں ہوں اس لیے عرض کر دے رہا ہوں, ہماری حریف جماعتیں اسی راجستھان کی سرزمین پر دوسری یونیورسٹی بنا رہی ہیں. جودھ پور میں ایک یونیورسٹی بن چکی ہے, وہی مکتب فکر کوٹا میں یونیورسٹی کے لیے زمین پاس کر چکا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے مکتبوں میں اب بھی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. 50 بائی 50 گز کے پلاٹ ہمارے لیے لگتا ہے کہ اب بہت کچھ ہیں. یہ ہے فکر کا عالم. جو ملت اس طرح سے دست و گریباں ہو وہ ملت آگے نہیں بڑھتی ہے. اس لیے اپنے ذہنوں میں تبسو پیدا کریں. عمروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ رب العزت جس سے کام لے لے اس کا سپورٹ کریں, یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے. مان لیجئے مولانا غفران صاحب نے دارالفتہ قائم کیا, ہم یہاں آئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں آتے تو دارالفتہ قائم نہیں ہو جاتا, اور ہم آ گئے ہیں تو دارالفتہ کو بہت زیادہ تقویت ملے گی. کچھ نہیں ہونا ہے. ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے, رفتار وہی رہنی ہے. اس کا ارشاد ہے وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین. تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, ہوتا وہی ہے جو رب العالمین چاہتا ہے. لیکن ہوا کیا, ہم آئے تو ہم نے یہ دکھایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں سپورٹ میں, اور نہیں آتے کمزرفی کا مظاہرہ کرتے. دیدہ و دانستہ بغیر کسی مجبوری کی بات کر رہا ہوں. اگر کسی مجبوریاں ہوتی ہیں سب کی, ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر مان لیجیے بلا مجبوری کے صرف مان لیجیے حسدن ہم نہیں آئے تو کیا ہوا, ایسا نہیں کہ کام رک گیا. اتنا اظہار ہوا کہ صاحب آپ کا دل بڑا نہیں ہے. اپنے دل, جب اللہ کی رحمتیں چھوٹی نہیں ہے تو ہم اپنا دل چھوٹا کیوں کریں. حدیث پاک میں فرمایا گیا جب مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگا کرو. ہماری طلب چھوٹی کیوں ہے. اپنی طلب تو بڑی رکھیں, اپنا دل تو بڑا رکھیں. دینے والا خوب دیتا ہے. ہم نے اپنی کام کے لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. جیسے مان لیجیے آپ نے سنا ہوگا 2 شخصیتیں ہیں. شیخ ابو بکر صاحب کا نام سنا ہوگا, ہماری جماعت کے عزیز بڑے عالم ہیں کیرلا سے. انہیں ہم اس لیے جانتے ہیں کہ وہ ادھر آتے جاتے ہیں. ایک اور بڑی شخصیت ہے سید ابراہیم خلیل. میری دونوں سے قربت آنا جانا ہوتا ہے, میں قریب سے جانتا ہوں. شیخ سید ابراہیم خلیل کا بھی اتنا ہی بڑا قد اور اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا شیخ ابو بکر صاحب کا ہے. یہ ثقافہ چلاتے ہیں, مادین چلاتے ہیں. ثقافہ میں بھی بچوں کی تعداد 12-15 ہزار ہے, اور مادین میں بھی 25-30 ہزار بچے پڑھتے ہیں. ایک نے قطر, بحرین اور دبئی پر قبضہ کر رکھا. وہاں کے کنگ لوگوں سے رابطے ہیں, اور ان کا آنا جانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی نارمل مہمان آتا ہو. کنگ لوگوں کا جن تک شاید ہم کبھی نہ پہنچ سکیں. اور دوسرے نے مان لیجئے کہ جارڈن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, سعودی پہ ہاتھ رکھا ہے, اور مان لیجئے کہ یمن پہ ہاتھ رکھا ہے, اور وہاں کے کنگ لوگوں سے ان کے رابطے ہیں. اور دونوں سیر و شکر ہیں. جب بھی کوئی ان کا کوئی پروگرام ان کے بغیر, ان کا کوئی پروگرام ان کے بغیر نہیں ہوتا. اور دونوں شیخ ابو بکر صاحب کی بات چھوڑیں, ان کے بیٹے ہیں عبدالحکیم مظہری جو ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں. انہوں نے نالج سٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی بنائی ہے کالی کٹ میں, جو نہایت اپڈیٹ یونیورسٹی ہے. یونیورسٹیاں تو بہت ہیں
میں نے اس زمین کو جا کے دیکھا، حیرانی ہوتی ہے، پڑھنے والے بچوں سے ملنے کے لیے اگر کبھی پیرنٹس آئیں تو ان پیرنٹس کے لیے بھی اس بندہ خدا نے فلیٹ بنا رکھے ہیں۔ کون اتنا ایڈوانس میں سوچتا ہے؟ باپ جتنا ایڈوانس تھا بیٹا اس سے 10 گنا زیادہ ایڈوانس ہے، اور حال یہ ہے کہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ایک پاؤں یہاں ہے، دوسرا پاؤں امریکہ میں ہے، ایک پاؤں یہاں ہے، کبھی قطر میں موجود ہے۔ بڑے آدمی اپنے ویژن سے بڑے بنتے ہیں، چھوٹے آدمی اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے چھوٹے رہتے ہیں۔ اپنا دل بڑا رکھیں، اللہ کی رحمتوں میں کوئی کمی نہیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، یہ میری عمومی گزارش ہے۔ علماء سے بھی گزارش ہے کہ سپورٹ کریں، عوام سے بھی گزارش ہے کہ سپورٹ کریں، اور دلی خواہش رہتی ہے، بڑی تنگی کا احساس ہوتا ہے۔ بھاسکر میں رمضان میں میرے سوال جواب چھپتے ہیں، اور اب اللہ کا کرم ہے کہ وہ تقریباً تمام ایڈیشن میں چھپتے ہیں، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر تمام ایڈیشن میں ایک دن کا ایڈ بھی دینا ہو تو 5 لاکھ کا بنتا ہے۔ پورے مہینے تمام ایڈیشن میں مسلسل اسلامیات پر سوال جواب چھپ رہے ہیں، تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ کئی بار احساس ہوتا ہے کاش ہمارا کوئی بندہ ہوتا جو اسی طرح سے کسی دوسرے اخبار کو پکڑ لیتا، کوئی تیسرا ٹیلی ویژن کو پکڑ لیتا، کوئی دارالفتہ بناتا۔ اسی شہر میں 6 مفتیوں کی ہماری حریف جماعتوں کا ایک منظم دارالفتہ ہے، اور کئی ایک دارالفتہ چل رہے ہیں، ان کی ایک منظم کمیٹی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ پہلے سے ایک دارالفتہ ہے، ایک جگہ سے فتوے ایشو ہوتے ہیں تو دوسرے دارالفتہ کی کیا ضرورت ہے، ایک مدرسہ موجود ہے تو دوسرا کیوں کھول لیا۔ اجی یہ وہ چیزیں ہیں جتنی ہوں اتنی کم۔ ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوٹ کبھی بھی اللہ کی مخلوق کی تمام ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ مان لیجئے کہ حضرت مولانا یاسین صاحب کربلا میں ایک ادارہ قائم کر رہے ہیں، تو کیا وہ 10 لاکھ کی آبادی کو کور کر سکتا ہے؟ حضرت مولانا فاروق صاحب تاج مسجد میں امام ہے، تو کیا یہ چاہیں کہ دوسری مسجدوں کے مقتدی گھٹ جائیں؟ کیا کبھی پوسیبل ہے، زندگی میں پوسیبل ہے کہ تمام مقتدی پورے شہر کے لوگ ان سے جڑ جائیں؟ جتنا اچھا جہاں کوئی کسی سے جڑے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں چہرہ، سچائی یہ ہے کہ چہرہ نہ دیکھیں، اس کے پیچھے دیکھیں کہ وہ سنیت سے جڑ رہا ہے۔ اپنے دلوں میں توسع پیدا کریں اور اس طرح سے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ یہ دارالفتہ ہے، اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ دارالقضا کا ہوتا ہے۔ شریعت کی طرف سے ہم پابند ہیں، مفتی ہر فتویٰ، ہر مسئلے کو کلیئر نہیں کر سکتا، مسئلہ بتا تو سکتا ہے، کلیئر نہیں کر سکتا۔ کلیئر کرنے سے مراد یہ ہے کچھ نازک موقع وہ ہوتے ہیں جہاں پر قاضی شریعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں تو قاضی شرع ہوتا تھا، یعنی جج ہوتا تھا، اسلامک جج۔ اسلامک جج کا کام ہوتا تھا کہ وہ فیصلہ کرتا تھا، وہ فتویٰ سنانا نہیں، اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہے فیصلہ کرنا۔ جیسے آپ نے سوال کیا کہ کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اب کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب کا فتویٰ ہوگا۔ اچھا، مفتی آپ کے سوال کا پابند ہے، سچویشن کا نہیں۔ مان لیجیے کسی نے کہا ہی نہیں کہ میں طلاق دیتا ہوں، اور آپ نے جھوٹ موٹ ایک سوال بنا کے پیش کر دیا کہ زید نے یہ اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں، تو مفتی صاحب بتائیں طلاق ہوئی یا نہیں؟ مفتی صاحب کا فتویٰ ہوگا اگر ایسا ہی ہے، وہ بھی احتیاط کے ساتھ لکھتے ہیں، اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ سوال میں آپ نے کہا ہے تو طلاق واقع ہو چکا، میاں بیوی ہے۔ انہیں کوئی فرق مطلب نہیں ہے کہ ریئل میں طلاق دی ہے یا نہیں دی ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، بہانے کر رہا ہے، کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ بری بھی ہیں، یہ سوال کا جواب دینے کے پابند ہے۔ دارالقضا میں کیا ہوتا ہے؟ دارالقضا میں سچویشن ٹیکل کی جاتی ہے۔ جیسے مان لیجیے دارالقضا کے مسائل بھی الگ ہوتے ہیں، جیسے مان لیجیے ہم میاں بیوی کے الگ ہونے کے 2 طریقے جانتے ہیں، پہلا طلاق، دوسرا خلا۔ یہ کتاب یہاں موجود ہے۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے سے نکاح کا رشتہ ختم کر دینا، بندھن توڑ دینے کے 23 طریقے ہیں شریعت میں، جس کو ہم طلاق کہتے ہیں۔ طلاق ایک ہے ان 23 میں سے، خلا ان میں سے ایک ہے، 23 طریقے ہیں۔ بہت ان 23 میں سے 15 وہ ہیں جو دارالقضا سے متعلق ہیں، وہاں قاضی فیصلہ کرے گا۔ مان لیجیے شوہر گم ہو گیا، اب مفتی کا کام نہیں ہے، اب پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا، کیا مانا جائے، سچویشن ہی کلیئر نہیں۔ یہاں قاضی شرع فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ کیسے کرے گا؟ پہلے اپنے طور پر وہ تحقیق کرے گا کہ سچ مچ وہ گم ہے، اپنے طور پر تلاش کرے گا، جب پا لیا جائے گا اس کی اپنی تحقیق کے مطابق کہ ہاں سچ مچ اس کا شوہر گم ہے، تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل رہا ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے،
تو وہ حکم لکھ دے گا کہ آج سے آپ اس کی بیوی نہیں ہیں۔ اب وہ عورت آزاد ہے، کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، یہ کام مفتی کا نہیں۔ ایک شخص اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، مان لیجیے اب کیا ہوگا؟ مفتی کا کام نہیں ہے اس پر کوئی حکم نافذ کرنا، تفریق فصل، یہ مفتی کا کام نہیں، یہ قاضی کا کام ہے۔ اور قاضی کا بھی ڈائریکٹ کام نہیں ہے، قاضی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقدمہ درج کرے، پھر اس مقدمے کو سنے، پھر گواہوں کو طلب کرے، الگ الگ مراحل میں الگ الگ احکام ہے، اور پوری تحقیق کرے، اور اس کے بعد میں کوئی حکم جاری کرے کہ آج سے آپ میاں بیوی نہیں، یا آج سے آپ کا طلاق ہو چکا، یا آپ کا نکاح یہیں پر ختم ہو گیا، یا آپ کو دونوں کو جدا کیا جاتا ہے۔ کچھ بھی جو حکم دینا ہوگا وہ دے گا، اسے بولتے ہیں دارالقضا۔ بہت سارے اور بھی مسائل ہیں۔ دارالقضا کیونکہ نیکسٹ اسٹیپ ہے اور اس کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ابھی بھارت کی سرزمین پر کچھ اور چھوٹے دارالقضا بھی ہیں، لیکن جو معروف دارالقضا ہیں بریلی شریف کا ہے، جامعہ اشرقہ مبارک پور کا ہے، اور ادارہ شریعہ پٹنہ کا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی دارالقضا، کبھی کوٹا راجستھان میں دارالقضا تھا ادارہ شریعہ کی شاخ کے طور پر، لیکن اب وہ نہیں ہے۔ جب سے وہ مفتی صاحب کا انتقال ہوا تب سے وہ ختم ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو بارہا ضرورت پیش آتی ہے دارالقضا کی۔ پرابلم یہ ہے کہ کس کو پٹنہ بھیجیں، کس کو بریلی شریف، کس کو مبارک پور۔ تو اب ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے علاقوں میں کوئی ایک قاضی شرع، اچھا اس میں سب شریعت کی پابندی، جیسے مان لیجئے کہ ہم نے یہ طے کر دیا کہ حضرت مولانا مفتی غفران صاحب آج سے ہمارے قاضی شرع ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فلاں حضرت کا قد بڑا ہے، فلاں کے شاگرد ہیں، فلاں آپ کے پیر صاحب ہیں۔ اگر وہ قاضی شرع نہیں ہے پہلے سے تو سب کو ان سے رجوع کرنا ہوگا، اور اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے۔ کلیکٹر کا کام کلیکٹر کو ہی کرنا چاہیے اور اسی کا حق ہے۔ یہ فرق نہیں پڑتا کہ کلیکٹر صاحب کو استاد آ جائیں تو صاحب کلیکٹر صاحب آج فیصلہ نہیں کریں گے، آج تو استاد ہی چاہیں گے۔ استاد بے شک اپنی جگہ ہے، لیکن سسٹم کا حصہ یہ ہے کہ یہاں پر فیصلہ کلیکٹر ہی کرے گا۔ تو یہ شریعت کی بھی پابندیاں ہوتی ہے، شریعت غیر منظم نہیں ہے۔ تو قاضی شرع کا ایک اسپیشل پاور ہوتا ہے، اس کی ایک اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے۔ جب ہم لوگوں نے شریعت بچاؤ کانفرنس کی تھی یہاں کربلا میں، مولانا غلام رسول بلیا بھی آئے تھے، وہ ادارہ شریعہ پٹنہ کے صدر ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے اپنا درد کہا تھا کہ مسلمانوں کے طلاق کے مسائل کا حل ادارہ شریعہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے ہم احتجاج کر لیں، دھرنے دے لیں، یہاں وہاں اپنا رونا رو لیں، لیکن مسائل کا حل شرعی نقطۂ نظر سے تو ادارہ شریعہ ہی کرے گا۔ تو انہوں نے اس وقت بھی تحریک دی تھی کہ ہمیں ادارہ شریعہ قائم کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے کوششیں بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہو پائے، شاید یہ قرائے فعالین کے نام نکلا ہے۔ تو اب اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ شہر ڈیمانڈ کرے کہ ہمیں ادارہ شریعہ چاہیے، قاضی شریعت چاہیے۔ اب مجھے بتائیے ہمارے معاشروں میں کتنی بچیاں ایسی ہیں جہاں شوہر کہتا ہے نہ طلاق دوں گا نہ رکھوں گا، معلق ہیں وہ، ان کو معلقہ بولا جاتا ہے۔ یہاں پر مفتی کا کام نہیں ہے، کوئی مفتی کا کردار ہی نہیں ہے، یہاں پر قاضی شرع کا۔ قاضی شرع تحقیق کرے گا کہ یہ شخص ظالم ہے، یا تو اسے طلاق دینی چاہیے یا رکھنا چاہیے، نہ طلاق دیتا ہے نہ رکھتا ہے۔ مفتی کا کام کیا؟ طلاق دے دے تو مفتی بتا دے گا طلاق ہو گئی ہے، نہیں دیے تو بتائے گا نہیں ہوئی، تم اسی کی بیوی ہو، اب جس حال میں تمہیں رکھے تمہاری قسمت۔ لیکن کیا اسی طرح سے قسمت پر بچوں کو چھوڑ دیا جائے؟ ہماری شریعت کا کتنا کرم ہے کہ شریعت کتنا ایڈوانس سوچتی ہے۔ تو شریعت نے یہ کیا، اگر کوئی ایسا ظالم نکل آئے تو قاضی شرع کے پاس مقدمہ درج کیا جائے۔ قاضی شرع نئے سرے سے تحقیق کرے گا واقعتاً یہ ظالم ہے۔ اگر اس ظالم ہونا ثابت ہو جاتا ہے، وہ طلاق دے نہ دے، قاضی شرع کہہ دے گا آج سے آپ الگ ہے تو الگ ہے۔ شریعت نے کہا ہے طلاق، تبھی تو ہم نے مانا ہے طلاق۔ قاضی شرع جو بول رہا وہ بھی تو شریعت ہے، اس نے کہہ دیا کہ آج سے آپ میاں بیوی نہیں، وہ بھلے 1000 بار کہتا رہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے وہ الگ ہو جائے۔ اسی طرح سے کسی کا شوہر گم ہو گیا، اب وہ اس کی بیوی رہی یا نہ رہی، کیا کرے بیچاری، پتہ ہی نہیں ہے اس کا، وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، کس حال میں کچھ نہیں پتا۔ تو اس میں پھر قاضی شرع کے پاس مقدمہ درج ہوتا ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے، وہ اپنے طور پر تحقیق کرے گا۔ تحقیق کر کے جب ثابت ہو جائے گا کہ نہیں مل رہا ہے، وہ حکم جاری کر دے گا کہ آج سے تم اس کی بیوی نہیں تو بیوی نہیں۔ یہ ہے دارالقضا، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ سے زیادہ ہم لوگوں کو ضرورت ہے، مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس طرح سے دارالقضا قائم ہوتا ہے تو انشاءاللہ درجنوں مقدمات ہیں جو میں یہاں ٹرانسفر کروں گا کہ بھائی وہاں جاؤ، قاضی شرع ہیں اور ان سے مقدمہ فیصل کروا لو تاکہ ہمارا مسئلہ حل۔ اس لیے کہ مجھے کئی بار بچیوں کو
पटना भेजना पड़ा है, लेकिन कुछ दीनदार किस्म के लोग होते हैं वो तो चले जाते हैं। आम तौर पर लोग कहते हैं इतना लंबा कौन जाएगा, और फिर ऐसा कयामत का जमाना है कि लोग हलाल तलाक दे दे के मुकर जाते हैं, हमने तलाक नहीं दी। छोटी सी इज्जत के लिए पूरी जिंदगी हरामकारी करते रहते हैं। ऐसे में कौन तकलीफें बर्दाश्त करे? तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जितना ज्यादा आसानियां पैदा की जा सकती की जाए। मुझे बताइए, इस पूरी गाथा से हमें समझ में आया कि दारुल कज़ा कायम करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो उसका प्रोसेस ये है कि शहर के लोग डिमांड करें। शहर से मुराद पूरा शहर नहीं होता, चंद लोग लिखते हैं, जाहिर सी बात, यही मतलब होता है उसका। चंद लोग लिखते हैं कि हमारे यहाँ दारुल कज़ा की जरूरत है, तो वो इसलिए प्रोसेस में चाहते हैं ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि हमने थोप दिया, हमने यूं टाइम दिया कहीं, और ये प्रोसेस नहीं होता है। तो वो जब देखते हैं कि आज शहर के लोगों ने डिमांड की है, तो पहले वो मुफ्ती को बुलाते हैं, अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद में उसे इख्तियार दे देते हैं, और फिर वो एक बार खुद आते हैं, यहाँ चेक करते हैं कि सचमुच यहाँ से लोगों का जुड़ाव है, और फिर वो एक छोटा सा हल्का सा इसी तरह का एक प्रोग्राम होगा, और उसमें बता देंगे कि आज से काजी शरा इनके सर पे पगड़ी बांध दी जाएगी, तो इंशाल्लाह मुफ्ती होने के साथ इंशाल्लाह काजी शरा भी बन जाएगा। यानी काम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पाबंद है शरीयत के प्रोसेस के, और ये काम हमें करना चाहिए। और ये शहर जयपुर ही से होना चाहिए, इसलिए कि जयपुर कैपिटल, तो हमें जरूरत महसूस होती है। अगर होती है ना, सब इत्तिफाक की राय से बताते हैं जरूरत है, हाँ तो ठीक है। अब इंशाल्लाह एक तहरीर हम यहाँ से फारिग होकर के, खासतौर पर उलमा तशरीफ फरमा रहेंगे, एक तहरीर लिख देंगे, उलमा किराम दस्तखत कर देंगे, अवाम में से भी जो कुछ लोग मौजूद रहेंगे दस्तखत कर देंगे, उसकी फोटोकॉपी उन्हें भेज दी जाएगी, और फिर आगे का प्रोसेस अपने तौर पर ही पूरा कर लेंगे। तो मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से खूब तरक्की अता फरमाए, खूब आगे बढ़ाए, नए नए मसाइल पैदा होते हैं, अल्लाह करे कि एक बड़ा मरकजी इदारा बने, और गुजारिश करता हूँ कि खूब बेलौस सपोर्ट करें, कोई लाग लपेट कुछ नहीं। और हमें तो, हमारा तो प्लस पॉइंट ये है कि हम नेक नियति के साथ किसी का सपोर्ट करते हैं, हमें सवाब मिल जाता है, और हमें इतना ही लालच होना चाहिए। अल्लाह कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अब हजरात, आपको यहाँ खाना भी तनावुल फरमाना है। हजरत हमारे बुजुर्ग उलमा हैं, हजरत मौलाना अशरफ साहब और कारी यासीन साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा दूसरे उलमा भी हाथ लगा दें, और मौलाना गुफरान साहब की कभी इफ्ताह के तौर पर बतौर मुफ्ती शहर के तरफ से एजाजी तौर पर एक दस्तावेज हो। आप हजरात खाना तनावुल फरमा के जाएंगे, खाने का इंतजाम, ठीक है, और दुआ होगी, दुआ के बाद ही जाएंगे। इंशाअल्लाह उलमा की भी एक छोटी सी मजलिस से मुशावरत बन जाएगी कुछ लोगों की, जो इनके मुआविन रहेंगे, और वो पूरा मुफ्तियों का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, और उससे इंशाल्लाह काम आसानी के साथ होता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि कोई भी सवाल आपका हो तो आप यहाँ पर भेजें, और अपने मसाइल को यहाँ से हल करवाएं, और भी जो दूसरे दारुल इफ्ता हैं, जो दूसरे इदारे हैं, सबसे राब्ते में रहें। मैं बार बार इस बात की ताकीद कर रहा हूँ, किसी से किसी की अहमियत कम नहीं होती, सब हमारे मोहतरम, सब हमारे सरों के ताज, और सब हमारी आखिरत बनाने वाले हैं। अगर हमारा दिल छोटा हो तो हो सकता है कि इससे हमारा ही नुकसान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। वक्त कम है, आपसे गुजारिश है कि खाना तनावुल फरमा लें, और कुछ ख़ास लोग खाना तनावुल फरमा कर अंदर तशरीफ़ ले आएँ, ताकि उनके सिग्नेचर हो जाए, और जो हज़रत ने प्रोसेस बताया है वो भी मुकम्मल हो जाए। अब आप खाना तनावुल फरमा लें। व मानिन लल्ला। बिस्मिल्लाह।